بڑے بڑے کھڑاک ہوں گے عدالت عظمیٰ سے، عدالت عالیہ سے۔ اپریل کے بعد عمران خان مضبوط ہوتے جائیں گے، نمبر 1۔ حکومت کمزور ہوتی جائے گی، جس کی ایک مثال آپ نے دیکھ لی کہ بالکل۔ اچھا دیکھا جائے اب جو مذاکرات ہونے ہیں وہ حکومت سے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہوں گے، تو ایک لڑائی تو گھر میں شروع ہو گئی۔ بالکل، جو میں نے کہا تھا کہ 25 کے بعد حکومت کمزور دیکھیں گے، جو ادارے ہوں وہ خان کی طرف نگاہ رکھیں گی، پوزیٹیو پھول پودے لگانا شروع کر دیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا خان صاحب جلد آنے والے ہیں، ہم نے پھول کی پتیاں بھی نچھاور کرنی ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان سنم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی مشہور اسٹرالوجر، ٹیرو کارڈ فیس ریڈر، ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان۔ آئیے چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حکومت میں کیا چل رہا ہے، جو حکومت ہے کتنے دن رہے گی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اللہ کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ، آج تو بڑے عرصے کے بعد آپ آئی ہیں۔ بس آ ہی گئے۔ اچھا سر، جیسے ہماری حکومت چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت میں کتنے دن باقی ہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ پہلے تو میں ہی کہتا تھا کہ یہ تو جو 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے، اس کو تو یہ تو 9 الیکشن تو 8 کو ہوا ہی نہیں، یہ تو 9 کو ہوا ہے، کیونکہ ووٹ تو ڈالا ہے پوری قوم کہہ رہی ہے۔ جی، میں نے تو الگ ہے نا بات، پوری قوم کہہ رہی کہ سر ووٹ تو ہم پی ٹی آئی کو ڈالے ہیں، وہاں سے جیت رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے۔ اب جب اس حکومت کے بارے میں آپ بات کریں گے، یہ حکومت کب تک رہ رہی ہے؟ اگر حکومت ہوگی تو رہ رہی ہے نا، رہ رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو تو آپ یہ کہہ لیں کہ ویسے ہی بس زور زبردستی سے آگے بیٹھ کے عوام کی بغیر مرضی کے، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جی جی، جس میں جمہوریت کا نام لیا گیا ہے، عوام کے ووٹ کی بات یہ کہ ووٹ سے عوام نے اپنا پرائم منسٹر چننا ہے، اپنے وزیر چننے ہیں۔ یہاں پہ تو مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے۔ اب میں نے ایک بات کی تھی 25 کیا کہتے ہیں اپریل کے بعد آپ دیکھیے گا کہ حکومت کی جو کرسی ہے، جو مین کرسی جسے ہم کہہ لیں، کیونکہ اسٹیم کے حوالے سے تو صدر پاکستان ہے، سپریم کمانڈر، لیکن وزیر اعظم جو ہیں وہ تو شہباز شریف صاحب ہے، لیکن جس کو شروع سے عوام نے بھی ریجیکٹ کیا، لیکن ابھی وہ بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا تھا کہ 25 اپریل کے بعد عمران خان مضبوط ہوتے جائیں گے، نمبر 1۔ حکومت کمزور ہوتی جائے گی، جس کی ایک مثال آپ نے دیکھ لی کہ ڈپٹی پرائم منسٹر آ گئے، اسحاق ڈار صاحب۔ بالکل۔ اب نواز شریف صاحب کے ساتھ تو پہلے ہی ہاتھ ہو گیا تھا، شہباز شریف صاحب نے سجی دکھا کے کبھی مار دی، خود سیٹ پہ بیٹھ گئے، آئے تو باؤ جی سے ڈگری لے کے جی میں نے بیٹھنا ہے، تو پھر ان کا کیا فائدہ پاکستان میں؟ اب باؤ جی جو ہے پریشان ہونے، سب سے پہلے تو اپنے سمدھی بٹھائے، لو جی آپ ادھر آ کے بیٹھے۔ اس کے بعد اب ان کا پلان ہے کہ میں نون لیگ کی قیادت، کیونکہ بانی ہے وہ نون لیگ کے جو بانی ہیں وہ تو باؤ جی ہیں، وہ بھی صدر بننا چاہ رہے ہیں، تو ایک لڑائی تو گھر میں شروع ہو گئی۔ بالکل، جو میں نے کہا تھا کہ 25 کے بعد حکومت کمزور دیکھیں گے، اب شہباز شریف تو اپنی مرضی کریں گے، نواز شریف تو اپنی کریں گے، ایک طرف یہ۔ دوسری طرف میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے فرسٹ ہاؤس میں جہاں پہ جوپیٹر تھا، جہاں پہ سورج ہے، میں نے کہا وہیں پہ اگر ہم دیکھیں منگل تھا، بلکہ میں نے کہا وہیں پہ وینس بھی آ کے بیٹھ رہی ہے 24 کے بعد، جس سے عوام تو چلو خان کو چاہتی ہے، اور بھی ملک کے لوگ ہوں یا جو ادارے ہوں وہ خان کی طرف نگاہ رکھیں گی پوزیٹیو، اور خان بھی اپنی پوزیٹیو نگاہ رکھیں گے، کیونکہ خان کا فرسٹ جو کراؤن چاکرا ہے وہ بھی اوپن ہو گیا، ان کا 3rd آئی وہ بھی اوپن ہوگی۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ 25 تاریخ کے بعد خان سے شیک ہینڈ ہوگا۔ اب شیک ہینڈ تو ہونا شروع ہو گیا، اب لوگ کہیں گے کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے، میں اس کو ڈیل نہیں کہتا۔ خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، کیسز میں ڈالا گیا ہے، لیکن اب وہ نکلیں گے کہاں سے؟ جہاں سے 3 وزیر اعظم نکلے ہیں، ایک تو جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کے حق میں عدالت عظمیٰ نے بڑا فیصلہ دیا ان کے حق میں۔ دوسرا باؤ جی جو ڈگری لائے تھے ان کا کلیئر کر دیا۔ کل جو تھے شاہد خاقان عباسی صاحب جو ایکس پرائم منسٹر تھے، وہ LNG والا معاملہ
وہ کلیئر ہو گیا. اب آگے جی عمران احمد خان صاحب, تو آپ دیکھیے گا عنقریب بڑے بڑے کھڑاک ہوں گے عدالت عظمیٰ سے, عدالت عالیہ سے, عوام کے حق میں فیصلے ہوں گے, اور وہ آپ دیکھیں گے. اور میں یہ یعنی کہ چیلنج کروں گا تو بری بات ہے, میں بلیف کرتا ہوں کہ آپ اسی مہینے میں دیکھنا شروع کریں گے. ایک بات میں نے بڑی کی تھی کہ 3 جو کیسز سے, جس میں ایک عدت والا معاملہ وہ آپ عدالت عالیہ سے کلیئر دیکھیں گے. دوسرا جو معاملہ میں نے کہا تھا کہ وہ سائفر والا, وہ بھی آپ عدالت سے عالیہ سے آئندہ آنے والے ہفتوں میں دیکھیں گے, کلیئر ہو جائیں گے. اچھا, اور تیسرا انٹرا پارٹی میں جہاں پہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جا رہا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں دے رہی, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا سپریم کورٹ سے ادھر سے آرڈر آئے گا. اب بات آ گئی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اور بھی کوئی کیس آ سکتا ہے خان؟ میں یہی پوچھنے والی تھی آپ سے. آپ پوچھیے کہ کیا خان صاحب پہ کوئی اور کیس آنے والا ہے؟ ایک آ سکتا ہے اور آ جانا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں اس ہفتے آ جائے, اگلے ہفتے آ جائے القادر والا. اس میں سزا نچلی کورٹ سے 14 سال ہو جائے گی, اور وہ ہو جائے تو عدالت عالیہ سے کلیئر ہو جائیں گے, کیونکہ وہ لٹکا ہوا ہے کیس. اب میں نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, ان کے دونوں کے ذائقے سیم ہے. اب اگر کل دیکھیں تو 9,000 پتہ نہیں ڈالر جو ہے توہین عدالت کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ پہ ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے, جرمانہ عائد کر دیا. ادھر بھی القادر آنے والا ہے, ادھر بھی ڈونلڈ جے ٹرمپ امریکہ میں پریزیڈنٹ آف امریکہ بنیں گے, ادھر عمران خان صاحب آئندہ جو جتنی بھی حکومت چھوٹی سی جو رہ گی, جو بیساکھیوں پہ گئی ہے, جو اسٹریچر پہ گئی ہے, وہ گر جائے گی, ریت کی دیوار کی طرح کی مانند ہے. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیں مولانا اور عمران خان کا جو اتحاد ہے وہ کتنا مضبوط ہے؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ اب مولانا کو سیٹ نہیں چاہیے کوئی. ٹھیک ہے, مولانا کی تو خواہش تھی کہ میں خواہشوں میں جفر سے کہہ رہا ہوں, ان کو صدر پاکستان بننا تھا. ان کو آپ 2-4 وزارتیں بھی دے دیں تو وہ نہیں لیں گے, نمبر 1. نمبر 2, اب یہی تو ایک اصل کارڈ ہے عمران خان صاحب کے پاس جو چھپا کے رکھا. اچھا, بات یہ ہے وہ اوپن ہو گیا ہے. میں نے کہا تھا 25 کے بعد بھی مولانا تمالا بوا دیں گے. اب مولانا کا اتحاد اور پی ٹی آئی کا اتحاد بڑا مضبوط ہوگا. وہ جو اتحاد مینڈیٹ چوری کے لیے ہے, کل کو الیکشن پھر ہو تو اپنے الیکشن لڑیں گے. لیکن یہ اتحاد اس طرح کا ہے کہ جس میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے, 8 فروری کا جو الیکشن چوری ہوا ہے اس کے لیے, اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی جو تھی وہ اس کے حوالے سے, چاہے کہ اس کے پی ٹی آئی کا سمبل بھی لے لیا, باقی انہوں نے پھر دوسری جماعت سے الیکشن لڑا حامد رضا کے حوالے سے, لیکن حامد رضا کی جماعت کو بھی نہیں ملی, اور وہ تو ایسے مال غنیمت کی طرح سیٹیں بٹ گئی وہ کہ جس کا رائٹ ہی نہیں ہے قانون میں. بالکل. تو خیر کہنے کا مطلب یہ اتحاد ایک لمبا اتحاد ہے. جب تک یہ حکومت نہیں جاتی یا جب تک باتیں نہیں مانی جاتی جو عوام کی ہیں, ہماری باتیں ہیں نا جو جن کی خاطر عمران خان لڑ رہے ہیں, ہماری ہی باتیں ہمارے حق کے لیے تو ہے نا. جو فضل الرحمان صاحب اب بول رہے ہیں وہ اپنے لیے تو نہیں بول رہے نا. تو وہ بات یہ جیت جمہوریت کی ہوگی. اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں, پھول پودے لگانا شروع کر دیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا خان صاحب جلد آنے والے ہیں, ہم نے پھول کی پتیاں بھی نچھاور کرنی ہے, گلاب کے ہار بھی ڈالیں. اب ضروری نہیں ہے کہ گلاب کے پھول ہی, اب ڈیلیا ہے, ڈیلیو ہے, ڈیسی ہے, فروزن ہے, بے شمار بربینا, فلوکس, بے شمار جو ہیں, جیسمین ہے, ٹیولپ ہے, یہ ان کے پھول لگائیں, ان سے استقبال کرنا ہے خان کا. اچھا, خالی گلاب سے نہیں کرنا, سارے پھولوں سے کرنا ہے. انشاءاللہ بہار آ گئی ہے نا, بہار آ گئی. بالکل. اچھا, دیکھا جائے اب جو مذاکرات ہونے ہیں وہ حکومت سے ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہوں گے؟ اوبیسلی دیکھیں یہ حکومت کو تو آج میں نے سنا فضل الرحمان کہتے ہیں یہ حکومت ہے, ہم تو اس کو مانتے نہیں, تو ہم نے اس سے کیسے بات چیت کرنی ہے. اوبیسلی اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات ہوگی. اور دوسری شہریار افریدی نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی, عمران خان صاحب نے کہا ہم نے نون اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے نہیں کرنی. تو جب یہی تو بیٹھے ہوئے تو پھر بات کس سے ہوگی؟ اوبیسلی اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوگی. اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی ایسا تھوڑی کہ وہ بات کری ہم ہیں ایسا تھوڑی ہوگا. جو بھی بات ہوگی وہ قانون کے ذریعے ہوگی. عدالتیں آئیں گی بیچ میں داخل ہوں گی, وہ کہیں گی واقعی مینڈیٹ چوری ہوا ہے. یہ جو راستہ ہے قانونی راستہ اس کے تحت یہ سارا کچھ ہوگا.